بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلامیات لازمی انٹر پارٹ 1 میں چیپٹر 1 میں آج ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کے متعلق ایک لانگ کوسچن آتا ہے۔ اگر آپ ان ہیڈنگ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ لانگ کوسچن اچھی طرح پریپیئر ہو سکتا ہے، یعنی عقیدہ آخرت کا مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت بیان کیجئے، منکرین آخرت کے شبہات، ان کے قرآنی جوابات لکھیے۔ اگر یہ اکیلا آ جاتا ہے منکرین آخرت کے شبہات، ان کے قرآنی جوابات، تو بھی آپ ان تمام ہیڈنگ کے ساتھ یہ تمام ڈیٹیل لکھیں، کیونکہ لانگ کوسچن ہے، ہم نے فل مارکس لینے ہیں۔ تو مین ہیڈنگ دیں عقیدہ آخرت، اس کے بعد آپ اس کا تھوڑا سا انٹرو لکھیں کہ عقیدہ آخرت اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے۔ پہلی تمام الہامی کتابوں اور شریعتوں میں بھی عقیدہ آخرت کا تصور موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو دوبارہ زندہ ہو کر پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یوں پہلے آپ ہیڈنگ دیں آخرت کا لغوی معنی۔ آخرت کا لغوی معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز یا دور والی چیز۔ اس کے مد مقابل یعنی اپوزٹ دنیا کا ورڈ آتا ہے، دنیا کا معنی ہے قریب کی چیز۔ پھر آپ ہیڈنگ دیں آخرت کا واضح مفہوم، اور یہاں پر یہ لکھیں کہ عقیدہ آخرت کا واضح مفہوم یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے موت کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، اس کی روح باقی رہتی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب رب تعالیٰ اس کو دوبارہ جسمانی زندگی دے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کی روح اس کے جسم میں داخل کرے گا، تو یوں اس کو دوبارہ زندگی ملے گی، اور پھر ایک بہت بڑی عدالت لگے گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے پیش ہونا ہوگا اور اپنی دنیاوی زندگی کے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ لوگوں کی نیکیوں اور ان کی برائیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ نعمتوں والی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے، اور جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی ان کو اذیت ناک جگہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگلی ہیڈنگ دیں آیات قرآنی، اور یہاں پر آپ عقیدہ آخرت کے بارے میں کئی آیات لکھیں گے۔ ایک آیت دیکھیے، بک پہ لکھی ہے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بہشت میں ہیں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک گناہگار لوگ دوزخ میں ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، جو کچھ بھی یہاں پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر چیز نے موت کو چکھنا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ آخرت پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ قرآنی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہیڈنگ دیں، اس کے 3 پوائنٹس ہیں، اور اس کی سب ہیڈنگ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1 کی ہیڈنگ دیں آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ۔ انسان کی دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الحساب ہے۔ دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے۔ تو اس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی اعمال کرتا ہے اچھے یا برے، ان کے پورے نتائج دنیا میں ظاہر نہیں ہوتے۔ پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ دنیا کے بعد آخرت کا آنا انتہائی ضروری ہے۔ دوسرے پوائنٹ کی ہیڈنگ دیں گے مقررہ عمر، اور یہاں لکھیں گے کہ اس دنیا میں ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے۔ جب چیز کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ چیز فنا ہو جاتی ہے یا اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو جب دنیا کی ہر چیز کی ایک عمر ہے تو اس دنیا کی، اس کائنات کی بھی ایک عمر ہے، اور وہ رب تعالیٰ جانتا ہے کتنی عمر ہے۔ لیکن یہ کنفرم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جتنی اس دنیا کی عمر ڈیسائیڈ کی ہے، جب دنیا کی اس کائنات کی وہ عمر پوری ہو جائے گی تو پھر یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی، پھر اس کی جگہ ایک اور جہان رب تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ نمبر 3 پوائنٹ، اس کی ہیڈنگ دیں گے دوسرا نظام کائنات، اور وہاں لکھیں گے جب دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا تو پھر ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے گا، پھر انسان کو نئی زندگی ملے گی، اور ایک
زبردست عدالت میں اسے پیش ہونا پڑے گا، اس کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا، نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ منکرین آخرت کے شبہات، پہلی بات تو یہ کہ منکرین آخرت یہ ہٹیں گے اور وہاں بتائیں کہ منکرین آخرت کا مطلب ہے عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والے، اور پھر بتائیں کفار مکہ اور مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے، وہ اس عقیدے کے خلاف ڈاؤٹس یا شکوک و شبہات ظاہر کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر گیا، مٹی میں مل گیا، ہزاروں سال گزر گئے، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ تو انہوں نے جو شبہات ظاہر کیے، قرآن پاک نے ان کے شبہات کو بھی بیان کیا اور اس کا جواب بھی دیا۔ تو یہاں پر اگر غور کریں، جو پہلی آیت ہے اس کی ہیڈنگ دے دیں گے پہلا شبہ، اور وہاں لکھیں گے وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم نئے جنم میں آئیں گے۔ اس کے بعد دوسرا شبہ وہاں لکھیں گے، آیت مبارکہ ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، منکرین آخرت یہ بھی کہتے تھے کہ کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں گی۔ تیسرا شبہ منکرین آخرت کا یہ خیال تھا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہمارے لیے کوئی اور زندگی نہیں سوائے اس دنیاوی زندگی کے، وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ تو یہ ان کے شبہات تھے، قرآن پاک نے ان کے شبہات کو بیان کیا اور اب اس کا جواب بھی آگے حاضر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جا بجا آیات میں صورتوں میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کے جوڑے بنائے۔ جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بہترین جواب دیا۔ آگے دیکھیے ہیڈنگ دیں پہلا قرآنی جواب، اور یہاں پر یہ آیت مبارکہ لکھیں گے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ ایک اور آیت مبارکہ لکھی ہے، اس کی ہیڈنگ دیں گے دوسرا قرآنی جواب، اور یہاں لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے منکرین آخرت کو یہ جواب دیا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اسے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بنایا۔ تیسرا قرآنی جواب، تیسری آیت لکھی ہے کنتم امواتن، تم تو مردہ تھے، یعنی وہ منکرین آخرت جو دنیاوی زندگی کو ہی زندگی سمجھتے تھے اور کسی زندگی کا تصور نہیں رکھتے تھے، یا ان کا کانسیپٹ اتنا کلیئر نہیں تھا، تو قرآن نے ان کو ایک واضح کانسیپٹ دیا۔ قرآن نے فرمایا کنتم امواتن، تم اپنی موجودہ زندگی کی بات کرتے ہو، بات یہ ہے کنتم امواتن، تم تو پہلے ہی بے جان تھے، پہلے ہی مردہ تھے۔ تو انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی بے جان ہے، اس لیے یہاں پہ یہ کہا گیا کہ تم پہلے بے جان تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پس اس نے تمہیں زندہ کر دیا، یہاں لکھا ہے جلایا۔ تو جلایا کا مطلب ہے زندگی بخشی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا یعنی مارے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کل بروز قیامت دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں انسان کی صحیح سوچ، اور وہاں پر یہ لکھیں گے انسان کی صحیح سوچ بھی عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نیک اعمال کا اچھا صلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ ہونا چاہیے۔ کیا انسان کے تمام اعمال کے نتائج دنیاوی زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہاں پر تو ایسا بھی ہوا، نیکو پرہیزگار اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کو بھی لوگوں نے ناحق شہید کر دیا، اور یہاں پہ ایسا بھی کئی بار ہوا کہ مجرم، قاتل، ظالم سزاؤں سے بچ نکلے۔
تو لہذا انسان کی صحیح سوچ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ واقعی ایک دن ایسا آنا چاہیے جب مجرموں کو پوری پوری سزا ملے اور نیک اعمال کرنے والوں کو پورا پورا ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں پر اس بات کا تذکرہ ہے، آیت مبارکہ کی ہیڈنگ دیں اور لکھیں گے کہ رب تعالیٰ نے انسان کے پیدائش یا اس کی تخلیق کے مقصد کا تذکرہ کیا تو فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار بنا دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد یا بیکار نہیں بنایا، اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہونا ہے، بروز قیامت پیش ہونا ہے، ضرور وہاں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور اس کے بعد آخرت کی زندگی برحق یا برحق زندگی، یہ ہیڈنگ دیں، اور یہ حقیقت ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، یعنی دوبارہ زندہ کیا جانا یہ برحق ہے، بلکہ وہ دائمی زندگی ہے۔ تب موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ اب آئندہ کسی کو موت نہیں آئے گی، جو جنت میں جائیں گے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو کافر مشرک جہنم میں جائیں گے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان جہنم میں ڈال دیے گئے اپنی برائیوں کی وجہ سے تو وہ اپنی برائیوں کی سزا بھگت کر وہاں سے نکل آئیں گے یا نکال لیے جائیں گے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان ہے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہیں رہے گا، تو پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن بہرحال یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ عقیدہ آخرت سے اس بات کی ہمیں وضاحت ملتی ہے کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اعمال کی جزا سزا کا منظر پیش ہونا ہے، نیک اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا اور مجرموں کو ان کے کرتوتوں کی سزا ملے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے عقیدہ آخرت کی اہمیت، یہ بھی ایک اہم ترین پوائنٹ ہے۔ سورہ بقرہ میں متقین کی صفت بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا بروز قیامت۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کو بھی وہ دیکھ لے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کے علاوہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ بھی آیت مبارکہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ عیش والی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی اور برائیاں زیادہ ہوں گی اس کی منزل ہاویہ ہے۔ جی، اس کے بعد یہ پوائنٹ اب اہم ہے کہ یقین کامل، اگر عقیدہ آخرت پر یقین کامل ہو تو انسان سرخرو ہوتا ہے، ورنہ یاد رکھیے اگر آخرت پر یقین نہ ہو تو انسان خود غرضی نفس پرستی میں ڈوب جاتا ہے، تہذیب و شرافت کو عدل و انصاف کو یکسر بھول جاتا ہے، اور یوں انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون نافذ ہو جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی کی سزا کا تصور ابھرتا ہے، جس سے اعمال میں صالحیت پیدا ہوتی ہے۔ عقیدہ آخرت پر کامل یقین ہونا چاہیے، جیسے کہ زہر کے بارے میں یقین ہے کہ ہلاک کر دیتی ہے،
آگ کے بارے میں یقین ہے کہ یہ جلا دیتی ہے، تو ویسے ہی عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے کے لیے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ گناہ بربادی کا سبب ہے، گناہ انسان کو برباد کر دیں گے۔ اسی طرح انسان زندگی میں جس طرح غذا کو، ہوا کو اور پانی کو اپنی زندگی کے لیے مفید سمجھتا ہے، اسی طرح عقیدہ آخرت کا ماننے والا نیک اعمال کو، نماز کو، روزہ کو، ذکر اذکار کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کل بروز قیامت یہ چیزیں کام آئیں گی۔ تو یہ ہمارا ٹاپک تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، آپ نے آج کا ویڈیو لیکچر ملاحظہ کیا۔ امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔